سردار تنویر الیاس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور وہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر بہت جلد سامنے آئے اور بہت جلد سیاست سے جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے۔ ان کے حوالے سے جب وہ سیاست کے اندر آئے تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو گئی، مختلف لوگوں نے آپ کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، تو اس حوالے سے وہ ایک بہت قلیل عرصے کے اندر، بہت تھوڑے عرصے کے اندر جو ہے وہ عوام کے اندر ایک مقبولیت کا مقام حاصل کر گئے۔ مقبولیت ان کی جیسی بھی رہی، کچھ لوگ انہیں اچھا کہتے رہے، کچھ لوگ انہیں برا کہتے رہے، کچھ لوگ ان کے حمایتی تھے، کچھ لوگ ان کی مخالفت میں کوئی جو ہے وہ باتیں کرتے رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر جو سیاست کی جاتی ہے تو وہ پیسہ کمانے کے لیے کی جاتی ہے۔ تنویر الیاس کے حوالے سے جب مجھے اس بات کا کچھ عرصے کے بعد جب یہ سیاست میں آئے تو پتہ چلا کہ اسلام آباد کے اندر ایک مشہور و معروف جو کاروباری سینٹر ہے، ٹریڈ سینٹر ہے سینٹورس، وہ اس کے بھی مالک ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کی اہمیت تھوڑی سی بڑھ گئی کہ یار اتنا بڑا کاروباری شخص ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، تو لازماً اس کے ذہن کے اندر کوئی ویژن ہوگا، آزاد کشمیر کے لیے یہ کوئی کام جو ہے وہ کرے گا۔ اس حوالے سے لیکن ان کی جو گفتگو تھی، جس طرح کا ان کا چلنے کا انداز تھا، یا جس طرح کی وہ مطلب ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ قسم کا ان کا ایک انداز تھا، تو میں اکثر اوقات جو ہے وہ ان کی مخالفت کرتا، اور ان کی جو بھی پوسٹ میرے سامنے آتی تو میں بڑا مذاق خیز قسم کا اس کے اوپر تبصرہ کرتا رہا۔ بعض لوگوں نے سردار تنویر الیاس کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر مختلف جو ہے وہ اس کی کٹنگ کوٹنگ کر کے، جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، تو ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی مشہور کر دی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیغام دین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے پیغام دین، تو یہ تنویر الیاس کو سامنے رکھ کے کون سا پیغام دین جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس سیاست کے اندر آیا ہے تو اس کا ہرگز میرے ذہن کے مطابق یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کوئی دولت کمائے گا، پیسہ کمائے گا۔ پیسہ تو اس کے پاس ویسے بھی بہت ہے، جس طرح وہ اپنی تقریروں کے اندر بھی اس کا اظہار کرتا رہتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس آدمی نے اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے جو ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی ایک خواہش تھی، اس کے زندگی کا ایک یہ مشن تھا، اس میں اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ شاید اس کو پیسے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، یا وہ دولت کمانے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ تنویر الیاس جب سیاست کے اندر آئے، وزیر اعظم بنے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو آپ کی جو نجی زندگی، نجی مصروفیات اور نجی معاملات سے آگہی حاصل ہوئی۔ اس حوالے سے جو میں سردار تنویر الیاس کی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی، وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ بہت سارے لوگ اس پیغام کو سن کر وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اس چیز کی طرف اپنے آپ کو بھی لے کے آئیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، تو ایک رسم بن چکی ہے، رواج بن چکا ہے، وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دعا کریں، بس کوئی پتہ نہیں کچھ پڑھ بھی رہے نہیں پڑھ رہے، کوئی زبان سے کوئی ایک جملہ بھی نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے۔ فاتحہ کے لیے جب آپ گئے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے، میں اس معاملے کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم ایک دفعہ اگر سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا جائے تو اس سے بھی کم وقت گزرتا ہے، اور بس آمین کہہ کے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے۔ سردار تنویر الیاس صاحب کی جو بات مجھے بہت پسند آئی، آپ کچھ عرصہ قبل جو سابق KPK کے وزیر اعلیٰ تھے ان کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے گئے، اسی طرح سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔ ابھی چند روز قبل اسلام آباد کے ایک معروف سیاستدان، ان کا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر وہ فوت ہوا، ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے، فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔ تو میں نے جو تنویر الیاس صاحب کی بات بہت زیادہ پسند کی، ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ بالکل رسماً فاتحہ نہیں کرتے، بلکہ اونچی آواز کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیات ان کو یاد ہے وہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور بالکل قطع نظر اس کے کہ فیشن کیا چل رہا ہے، رواج کیا چل رہا ہے، آپ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے باقاعدہ طور پر فاتحہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جب ان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، بہت بڑے عہدے کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو پتہ نہیں کس حوالے سے اگنور کر دیتے ہیں، یا وہ اپنی نعوذ باللہ توہین سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم بھی اس طرف رہنمائی فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ کثرت مال نے تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دیا ہے، یا ہلاکت کے اندر کثرت مال کی خواہش تمہیں جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کے چلی
چلی جائے گی۔ تنویر الیاس صاحب کاروباری لحاظ سے دیکھا جائے بہت اچھے بزنس مین ہیں، بڑا اللہ نے ان کو پیسہ دے رکھا ہے۔ اگر سیاست کے اندر دیکھا جائے تو ایک ریاست کا جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ ایک ریاست کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن وہ بالکل کسی جگہ پہ جب جاتے ہیں ان کو اس چیز کا بالکل بھی کوئی نہیں ہوتا کہ میں اگر یہاں پر اونچی آواز کے اندر اگر کوئی تلاوت کروں گا تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کیا کوئی مولوی ملا یا اس طرح کا جو لوگوں کا ایک غلط نظریہ ہوتا ہے۔ آپ بالکل بھی جو ہے وہ اس چیز سے قطع نظر، بہت اچھی بات ان کی مجھے یہ پسند آئی کہ آپ جب کسی کے گھر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ طور پر وہاں پر آپ اونچی آواز میں سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ تلاوت کے ذریعے اور قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے وہاں پر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں واقع فاتحہ کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر ان کی میں سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ ان کی بہت ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹیز دکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ راستے کے اندر بھی جب گزرتے ہیں تو مدرسے کے بچے آپ کو جہاں پر ملتے ہیں ان کو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ بیٹا کوئی قرآن پاک کی صورت آپ کو یاد ہے مجھے سنائیں، آپ کھڑے ہو کے ان کو جو ہے وہ قرآن کریم کی صورتیں جو ہے وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے مذہبی لوگ بھی جب بہت بڑی کسی جو ہے وہ پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں یا ان کا بہت بڑا مقام بن جاتا ہے تو وہ بھی بالکل خاموشی کے ساتھ کسی کے گھر جا کے فاتحہ جو ہے وہ بالکل پتہ نہیں وہ میں تو اس چیز کے اوپر کوئی اظہار رائے نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں کسی کے گھر اگر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر تعزیت کے لیے جاتے ہیں تعزیتی کلمات بھی ضرور کہیں اور مرنے والے کے لیے اللہ کا کلام پڑھ کر اس کے لیے فاتحہ ضرور کرے۔ سردار تنویر الیاس صاحب کا یہ عمل یقیناً بہت سارے لوگ جو لبرل ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو پتہ نہیں دولت کے نشے کے اندر کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یا کسی عہدے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی اونچی آواز کے اندر تلاوت کرنا توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا میسج ہے۔ آپ ایسی مجلسوں کے اندر جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ میسج ان لوگوں کے لیے بہت اچھا میسج ہوتا ہے کہ کم از کم ان لوگوں کو احساس ہوتا ہوگا کہ یار یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے جو ہے وہ مزاج کا بندہ ہے، سیاست دان ہے، بزنس مین ہے، لیکن یہ کس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کس طریقے سے درود پاک پڑھتا ہے، کس طریقے سے یہ آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ ایک سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہوگی۔ تو میں تنویر الیاس صاحب کو اس چیز کے اوپر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاتحہ کرنا، تلاوت کرنا کسی جگہ پہ جو ہے وہ یہ کام صرف مولویوں کا رہ گیا ہے، علماء کا رہ گیا ہے، تو آپ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ میں آپ اس کام کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔